معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 144 سے 152 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات نمبر 144 سے 152 تک کا ترجمہ۔ اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص اللہ کے فرما بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور اللہ عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ کو تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدر شناس اور دانا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے مگر جو مظلوم ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم لوگ بھلائی کا حکم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا صاحب قدرت ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہ بلا اشتباہ کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا، یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب آیت نمبر 144 سے 152 تک کی تفسیر النور۔ یہ اہل ایمان کو نواں خطاب ہے۔ اس میں اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دلی دوست یعنی رازدار نہ بناؤ، یہ منافقت ہے۔ اس طرح تم خود اپنے اوپر الزام ثابت کر لو گے، آخرت میں اللہ کے سامنے اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ منافقین کی عادت تھی کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ اپنے راہ و رسم بڑھاتے تھے، ان سے دوستیاں کرتے اور ان کو ہی اپنا میتی مددگار اور رازدار بناتے، جن کی منافقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا مگر وہ جو توبہ اور اپنی اصلاح کر لیں اور خلوص کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو وہ مومنین میں شمار ہوں گے۔ اللہ مومنوں کو جلد بڑا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اگر تم شکر کرو گے اور ایمان پر پختہ ہو جاؤ گے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، اللہ بڑا قدردان علم رکھنے والا ہے۔ منافقین کے بعد اب پھر انفرادی قوانین کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور تاریخی حوالہ کے طور پر انبیاء اور رسل علیہم السلام کا بھی ذکر ہے، جس کے ذریعے اہل کتاب کو ان کے اصلاح کی ماضی میں کی گئی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، تاکہ وہ موجودہ اہل کتاب عبرت پکڑیں اور دعوت حق کو قبول کر لیں
آغاز انفرادی قانون سے ہی کیا جا رہا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ بری بات کا چرچا کیا جائے سوائے اس کے جس پر حکم ہوا ہو، یعنی مظلوم اپنی داد رسی کے لیے لوگوں کو پکار سکتا ہے۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر تم بلائی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، یا تم برائی کسی کی یعنی زیادتی کو معاف کر دو، تو وہ یقیناً اللہ معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ کسی کی زیادتی کو معاف کر دینا نیکی کا ایک انتہائی اعلیٰ درجہ ہے جسے معاشرے میں سنوار ہی آتا ہے۔ بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو علیحدہ علیحدہ کر دیں اور کوئی درمیانی راستہ اختیار کر لیں کہ کچھ مانے اور کچھ کو نہ ہی مانیں گے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دین تو اللہ ہی کا ہے اور رسول کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اگر دین میں رسول کا واسطہ نہ رہے تو دین ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دین تو وہی ہوتا ہے جو رسول بتائے، اس لیے اس میں اختلاف کرنے والوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ بصورت دیگر اگر رسول کا واسطہ ختم کر دیا جاتا تو کفر اور شرک جیسے تمام مذاہب کے اختلافات ختم ہو جاتے جو دین اسلام کی روح کے خلاف تھا۔ یعنی بیچ کا راستہ ڈھونڈنے والے اصل میں پکے کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسری طرف جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور ان میں کسی ایک کے درمیان بھی رسول ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اور اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ صدق اللہ علیہ۔